اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دے رہا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑے عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو توریت میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے جس کی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ واقعہ ہو چکا تھا ہمارے مطالعے میں کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو اللہ نے انہیں بشارت دی تھی یحییٰ علیہ السلام کی، اور کہا تھا کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے، البتہ ذکر اور نماز کے لیے تم اپنی زبان جو ہے وہ کھولو گے، اس کی رعایت پہلے دی گئی تھی۔
اب اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تھا. انہوں نے مریم علیہ السلام ہی کو دیکھ کر دعا مانگی تھی کہ مریم علیہ السلام کے پاس یہ کھانے کی چیزیں کیسے آ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. تو ان کی دل میں بھی خواہش ہو گئی کہ مجھے ایسا بچہ ہو, اور انہوں نے دعا کی تھی. اب مریم علیہ السلام سے فرشتوں کی بات چیت کا ذکر ہے. پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا, اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی, اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. پہلے بتایا کہ اللہ نے تجھے زبردست عزت بخشی ہے سب سے زیادہ دنیا میں, اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے, اور دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے اونچا مقام تیرا اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اور اپنے کام کے, جیسے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اپنے کام کے لیے میرے بیٹے بچوں کو چن لے, تو کہا کہ میں نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا ہے. اے مریم, اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے, یعنی فرما بردار بن کر رہو, اس کے آگے سر بسجود رہو, اس کے آگے سجدہ کرتے رہو, اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا, یعنی تو بھی ان کے ساتھ جو ہے رکوع کر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ, جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, تجھے اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے اور برگزیدہ کیا ہے, اور تجھے تمام عورتوں کے مقابلے میں چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربکی, تو فرما بردار بن اے مریم اپنے رب کی. وسجدی, اس کے لیے سجدہ کر. ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی رکوع کر. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, اور تم وہاں پر موجود نہیں تھے جب ہیکل کے جو ذمہ دار تھے وہ چٹھیاں ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی, کیونکہ پہلی بار آیا تھا, پہلی خاتون آئی تھیں, جوان لڑکی تھیں, تو اس کی نگرانی کون کرے. تو ان کے خالو تھے, رشتہ دار تھے الگ الگ, انہوں نے سب نے چٹھیاں ڈالیں کہ جس کے نام سے اللہ کی طرف سے چٹھی نکلے گی وہ ان کی زیادہ نگرانی کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور نہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت وہاں موجود تھے جب ان کے اندر جھگڑا برپا تھا, ان کے اندر جھگڑا برپا تھا, تو اس وقت تم موجود نہیں تھے. یہ ہم غیب سے سنا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ پوری باتیں اس وقت کی جو کچھ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں, عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوئی, قرآن نے بالکل واضح کیا. اس کے سوا کوئی دنیا میں دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی صحیح بات آپ کو معلوم ہوگی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں بچے کی بھی ڈائریکٹ بات نہیں کہی بلکہ کلمے کی کہی, ایک جو ہے پیمانے میں, کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کو یہ خبر دی جا رہی ہے بغیر شادی کے کہ تجھے بچہ ہونے والا ہے, تو کہا گیا کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک کلمے کی بشارت دینے والا ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا, یعنی باپ کا نام لگتا ہے آگے, ابن یعقوب ابن ابراہیم. کہا اس کو باپ نہیں ہوگا, وہ تمہاری نام سے جانا جائے گا, وہ مریم کا بیٹا ہوگا. اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی کہ عیسیٰ اس کا نام ہوگا. مسیح جو ہے ایک لقب تھا, پہلے جو بھی نبی بننے والے تھے تو پہلے کے نبی ان کے سر پہ مسح کرتے تھے ایسا تیل کا, اس سے مسح ہو گیا اور اس سے مسیح کہا جانے والا. پھر دکھ دردوں کو سمیٹنے والا بھی ہو سکتا تھا وہ, تو پہلے بادشاہوں کے لیے بھی بعد میں یہ رواج جو ہے شروع ہو گیا. تو مسیح وہ نام تھا کہ ان کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا, اسے بہت عزت ملے گی دنیا میں, بہت عزت دار ہوگا وہ. والآخرت, اور آخرت میں بھی. وہ من المقربین, اور وہ اللہ کے قرب پانے والوں میں سے ہوگا, اللہ کا قریب ترین بندہ ہوگا وہ, ایسے لوگوں میں اس کا جو ہے شمار ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ لوگوں سے بات کرے گا, جھولے میں بھی کرے گا, پالنے میں بھی کرے گا, گہوارے میں جس کو کہتے ہیں. جھولا ہے, بچہ چھوٹا تھا ابھی, جب مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی پہلے اس نے جواب دیا, پیدا ہوتے ہی مریم علیہ السلام کو نیچے سے انہوں نے آواز دی کہ اللہ نے تمہارے لیے انتظام کر لیا ہے, دیکھو تمہارے پیر کے پاس چشمہ آ گیا ہے, اور اس کو درخت کو ہلاؤ, پکے کھجور تم پہ گریں گے. تو ذرا اطمینان ہو گیا مریم کو کہ صاحب ایک دلیل تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی.
اور اللہ نے کہا کہ تم خاموش رہنا وہاں جانے تک اور کہنا کہ میں لوگوں سے بات نہیں کروں گی سوائے اشارے کی، میرا چپکا روزہ ہے۔ اور جب گئی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عجیب چیز لے کر آئی، نہ تیرا باپ کوئی گنہگار آدمی تھا، نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ جو گود میں ہے وہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، صاف کہا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے مجھے، اور مجھے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی ہے۔ تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ ایک بچہ، ایک دن کا بچہ، وہ پورا بات کر رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جو جیسا کہ پورا ایک اتھورائزڈ آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، پہلے یہ بشارت کے وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ یکلم الناس فی البہد، وہ بات کرے گا آئندہ جب وہ جھولے میں ہوگا، وہ کہلن، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ بات کرے گا، جب وہ بڑا ہوگا تب بھی بات کرے گا، وہ من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اس نے کہا کہ اے رب میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا کہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے۔ اب یہی ہے، لوگ کہتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ بڑے شرما کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مریم علیہ السلام کے ایک شوہر تھے، یوسف تھے، ان سے یہ بچہ ہوا، پھر کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ جیسے آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ایمان رکھنا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی ایمان رکھنا ہے، اور یہ عیسائیوں کو بھی رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی تین خدا بنا لیے، اور پھر کہا کہ وہ روح بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، یا خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کے بیٹا نہیں، خدا کے رسول تھے وہ۔ اس کو پورا اس میں اور آئندہ کی سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کوئی کام کرنے کا، فانما یقول له کن فیکون، صرف وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی۔ اس نے کہا زمین آسمان بن جاؤ، بن گیا، ہوا بن جا، بن گئی، پانی بن جا، بن گیا۔ اللہ صرف اپنی زبان کو کہتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے ایک حد تک۔ اس لیے انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ زبان سے کہے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا عزم بن جائے تو انشاءاللہ وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، عزم ہو گیا، آ گئی اس کو عربی۔ کوئی کہے گا کہ مجھے انگلش سیکھنا ہے، اس کا عزم کر لے، آ جائے گا اس کو۔ تو اللہ نے یہی دیا ہے، کن فیکن، جو انسان چاہتا ہے اس کے اندر کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر وہ شرط یہ ہے کہ اللہ چاہنا ہے۔ اور یہاں تو فل اتھارٹی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ کن فیکون۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اس کو سکھائے گا، یعنی اللہ سکھائے گا اس کو کیا؟ کتاب کی تعلیم سکھائے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا، اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ ایسا بچہ تمہیں دینے والا ہے، ایسا بچہ آئے گا کہ غیر معمولی، اسے توریت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ انجیل کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ بار بار عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی چلتا ہوں، میں توریت پہ ہی چلتا ہوں، اور توریت ہی میں احکام تھے۔ یہ تو صرف اس کی وضاحت تھی انجیل کے اندر۔ انجیل میں صرف وضاحت کی گئی تھی چیزوں کی کہ صحیح کیا ہے اور کیسے توریت کو جو ہے نافذ کرنا چاہیے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رسول ہے، ویسا عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب آ گئے وہ، تو انہوں نے کہا انی، میں، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ نکرہ ہے، آیتن یعنی کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، بہت سی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق، دیکھو میں بناتا ہوں، لکم من الطین، مٹی سے بناتا ہوں، کئی ہتی طیر، پرندے کی شکل، مٹی سے میں پرندے کا جسم بناتا ہوں۔ فانفخوا فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ کیسی نشانی ہے میری یہ؟ مٹی کا پرندہ بنایا، کبوتر ایسا بنا دیا میں نے، اس میں پھونک ماری، کبوتر بن کے اڑ گیا تمہارے سامنے، رسول بتانے کے لیے کہ بھئی میں اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے۔ بار بار باذن اللہ،
اللہ کے حکم سے ہے۔ اب انجیل میں آپ دیکھیں گے تو یہ باذن اللہ کٹ کر دیا گیا، صرف وہاں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتا تھا، یعنی انہی کے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ قرآن نے بہت احتیاط کے ساتھ بار بار لکھا کہ نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اور ان کے پاس پھر یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو، جن جات اندھے کو اور جو کوڑی ہے اس کو میں اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ ہی کے حکم سے۔ جب مر جاتا کوئی تو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اٹھو یہ بات بتاؤ، تو وہ بتا کر پھر مر جاتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ یہ زندے معجزے، زندے نشانیاں جو لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہوں نے دیکھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کچھ تم کھاتے ہو اور کیا کچھ ذخیرہ کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اب میں بتا سکتا ہوں، وہ برابر بتاتے تمہارے پاس اتنے گیہوں ہیں، اتنے چاول ہیں، تمہارے گھر میں یہ دال اتنی ہے، یہ سب تم نے رکھا ہوا ہے، اس کی اطلاع بھی وہ دیتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر ایمان ہے، یقین ہے، تو یہ سب ہے۔ اتنا کر کے بھی لوگ ایمان نہیں لائے، بہت کم لوگ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو کچھ میرے سامنے توریت موجود ہے اس کی، توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس میں کئی ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی، لوگوں نے خود ہی حرام کر دیا۔ جیسے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں ہے، وضاحت کے ساتھ آئندہ آئے گا، کہ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر کوئی مادہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ زندہ نکلا تو وہ سب صرف مرد کھائیں گے، اور اگر وہ مردہ نکلا تو اس کے اندر سب شریک ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ کھیتیاں رکھ لیں، کہا کہ اس کا مال صرف ہمارے مشرکوں کو چلے گا، جو شرک ہم جس کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں چلتا اس کا مال۔ پھر کچھ جانور ایسا کر دیا، نہیں یہ اللہ کے نام پہ کبھی ذبح نہیں کیے جا سکتے، وہ اللہ کے نام پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے شریکوں کو سب اپنے دل سے کر لیا، بہت ساری چیزیں تو، اور نئی نئی باتیں اس کے اندر انہوں نے نکالی، تو بہت ساری چیزیں خام خواہ لوگوں پر حرام ہو گئیں جو کہ توریت میں حرام نہیں تھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ سب بندھن تمہارے توڑنے کے لیے آیا ہوں، جو صرف توریت میں اللہ کی طرف سے حرام ہے وہی حرام رہے گا، اور باقی جو غلط فہمی کی وجہ سے حرام ہو گئی ہیں وہ میں تم سے ہٹا دوں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے آیا ہوں میں تمہاری طرف سے نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، تو کیا کرو؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کی بات مانو، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ پھر تم دوسروں کے احکام کیسے مان سکتے ہو؟ دوسروں کو اپنا رہنما کیسے بنا سکتے ہو؟ ساری رہنمائی ہونی چاہیے اللہ کی، بندگی ہونی چاہیے اللہ کی، اطاعت فرما برداری ہونی چاہیے اللہ کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ سے جو کہہ رہے ہیں ہم کہ سیدھا راستہ بتاؤ، تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے اندر کہ بھئی سود نہیں لینا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، سازشیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سب باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس میں سے بڑی اکثریت جو ہے وہ انکار پر جم گئی ہے، اب دشمنی، اور زیادہ تر یہود کے علماء ان کے دشمن بن گئے۔ وہ بولتے تھے ان سے کہ تم پوری صحیح باتیں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، مگر ان کو تو اپنی چلانا تھا، ان کو عمل نہیں کرنا تھا اس پہ، لوگوں کو سے غلط مال کمانا تھا، لینا تھا، وہ صحیح رہنمائی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی ان کے خلاف ورغلایا اور چاہا کہ صاحب ان کا قتل کسی طرح سے ہو جائے، یہ دنیا سے چلے جائیں، ایسا کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ اچھے سمجھدار لوگوں نے سمجھنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد
خالی ان کی دنیا متاثر ہو رہی تھی. تو ہمیشہ ایسی ہوتا ہے جب دین آتا ہے اور کسی کی دنیا پہ مار پڑتی ہے تو وہ سب جو ہے ان کے خلاف پڑتے, پھر الزامات یہ لگاتے کہ صاحب یہ بزرگوں کی بات ہی نہیں مانتے. ان سے یہی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ بڑوں کی بات مان رہے کیا, پہلے نے جو لوگوں نے حرام کرے ان کو کیسا یہ حلال کر سکتے آپ, بزرگوں نے سوچ سمجھ کے یہ حرام کیا ہوگا نا, کیسا بزرگ کر سکتے تھے. اللہ کا اختیار ہے, اللہ جسے حرام کرے اور حلال کرے, اور یہ اللہ کی طرف سے کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے تھے. قال من انصاری الی اللہ, تو انہوں نے کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. جیسے نصارہ تھے یہاں پر انصار تھے مدینے میں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ مدد کر رہے تھے جو ان کو چاہنے والے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا واشہد بِأَنَّا مسلمون, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے ہم مسلمانوں میں سے ہیں, ہم اطاعت فرما بردار میں سے, آپ جو بولیں گے ہم سننے کے لیے جو ہے تیار ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو دوسری جگہ سورہ صف میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں اللہ کے لیے, انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہے. ان کی مدد کرنا, نبیوں کی مدد کرنا عین اللہ کی مدد. نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے ایمان لایا اور ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ہماری ساتھ دینے والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے, ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو وہی غالب ہو کر رہے. آج بھی وہی ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے, اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, کہ جو وہ لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے واضح طور پر ہدایت اور دلائل لوگوں کے لیے اس کتاب میں, اس کو چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور ان فرشتوں کی جو لعنت کرنے والے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, مگر یہ کہ اب توبہ کرنے لوگ کہ نہیں صاحب یہ امانت ہے. اب دیکھیے ایک روڈ بنتی ہے, اس میں سے لوگ کرپشن کرتے ہیں, لوگ بولتے ہیں ہمارا حق مار لیا. یہ امانت سارے انسانوں کی ہماری ذمہ داری تھی پہنچانے کی. اگر ہم یہ ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت بھی جائے گی. تو کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ امانت ہمارے پاس تھی, ہم اس کو پڑھتے, اس کو سمجھتے, اس کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. اب اگر ہم نے یہ نہیں کیا, اب بھی توبہ ہم نے نہیں کی, تو پہلے اہل ایمان کو, اہل کتاب کو یہ بات کہی گئی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاتوب علیہم وانا تواب الرحیم, تو میں معاف کرنے والا ہوں, بہت ان کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں. لیکن آگے بہت خطرناک فرمائی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. مگر اس کے باوجود بھی لوگ گھٹ ہو کر بیٹھے, نہ یہ کتاب لوگوں تک پہنچائیں, نہ اس پہ خود عمل کریں, اور اسی میں ان کا انتقال ہو جائے انکار کی حالت میں, تو ان پر لعنت ہے اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی, کیونکہ ان کے حقوق مار کر گئے. ان تک پہنچایا ہی نہیں جو پیغمبر تھے جب تک ان کا کام تھا. ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کی امتی ہے, تو امتی کا پہلا کام یہ ہے لوگوں تک کتاب پہنچانا. یہ کتاب پہنچانا, پیغام پہنچانا, پھر اس کی شہادت دینا. ایسا نہیں کہ خالی کتاب ہے, اب بیاس حرام کر دیا گیا. تو الحمدللہ ہم نے جو سوسائٹیاں قائم کی ہیں, یہ شہادت حق ہے. لوگوں کے سامنے ہم نے ہزاروں لوگوں کو بیاس سے بچایا, ان کی زندگیوں سے نکالا. یہ شہادت حق کا فریضہ ہے. شہادت حق کا فریضہ دنیا کا سب سے بڑا فریضہ ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا گیا ہے. اگر اس کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ خالدین فیہا, وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.
آگے کی بات ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ بہت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ باتیں یہ شہادت کے لیے کہا تھا، اس شہادت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے مددگار، یہ دین کو پھیلانا ہے پوری دنیا کے اندر، تو کون ہے اس حق کو پھیلانے کا میرا ساتھی؟ تو جو لوگ اس اجتماعیت سے جڑ جائیں گے، جو اقامت دین سے جڑ جائیں گے، جو اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھیں گے، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے اور اس کا حق بھی اسی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، واشہد بھی انا مسلمون، اور یہ گواہ رہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اس پر، اور ہم نے اتباع کی تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ بہت بڑی بات، ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ ہم نے گواہی دی، اسی کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں ساری دنیا میں جیسا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جیسا اللہ کی بادشاہی آسمانوں میں چل رہی ہے زمین میں بھی چلنا چاہیے، یعنی فزیکلی آسمان خدا کے احکام سے سورج نکل رہا ہے، خدا کے حکم سے رات ہو رہی ہے، لیکن یہاں چور کو مارنے کا الگ طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، زانی کو کوڑے پڑنا چاہیے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، یہ سب چیزیں قائم ہونی چاہیے۔ نکاح، طلاق اور وراثت، سب وہ احکام جاری و ساری ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ خالی ہم یہاں پڑھیں اور ادھر گھر میں وراثت کی تقسیم ہی نہیں، ہم پڑھیں اور ادھر سے جا کے بینک سے فوراً قرضہ لے رہے ہیں سود پہ، ایسا ٹکراؤ زندگی کا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، تو انہوں نے سازشیں کی۔ اصل میں گھٹیا لوگ کیا کرتے ہیں، جب طاقت نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، زہر ملا کے پلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا اور الگ الگ طریقے سے چالیں چلی گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی چالیں چلنے لگے، ہر طریقے سے چالیں چلتے ہیں لوگ۔ یہ بہت بری بات ہے، سازش چلنا اچھی بات نہیں، خفیہ سازشیں کرنا، تدبیر کرنا کہ سامنے والے کو معلوم نہ ہو، طاقت تو نہیں، سامنے تو بول نہیں سکتے، سامنے ان کے دلائل میں ہار گئے، سچی بات تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو سچی بات ہے نہیں، تو سازشیں کرنے لگے۔ تو اب اس کا جواب بھی کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے اہل ایمان کو، سازش کا جواب بھی سازش سے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کی جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، اور یہ سازشیں کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہت ماہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اگر گپت چال چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی ایک چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو سارے چال چلنے والوں میں سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، آگے ہے پوری رکوع میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، ان کی سازشوں سے بچا لیا، اور انشاءاللہ پھر وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اسے عمل کرنے، اس کو نافذ کرنے، اور جو لوگ یہ حق کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔